إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائی اور دوستو، کہا جاتا ہے کہ دل جسمانی اعضاء کا بادشاہ ہے اور باقی جسمانی اعضاء اس بادشاہ کی فوج ہے۔ اگر یہ بادشاہ یعنی دل درست ہو اور یہ ٹھیک طرح سے کام کرے تو باقی اعضاء بھی درست طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اگر یہ دل ٹھیک نہ ہو، دل ہی بگڑ چکا ہو، دل ہی فاسد ہو چکا ہو تو اس انسان کے جو باقی اعضاء ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں اور وہ بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دل کی اصلاح کی جائے اور اس دل کو سنوارا جائے جو کہ اعضاء کا بادشاہ ہے، جسمانی اعضاء کا بادشاہ اور ملک جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا تو وہی کامیاب ہوگا اور وہی اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات پائے گا۔ تو قلب سلیم جو ہے یہ اس کو سلیم بنانا، قلب کو یعنی دل کو سلیم بنانا اور اس کو دنیا کے شکوک و شبہات سے اور شہوات سے اور شبہات سے بچانا نہایت ہی ضروری ہے، اس کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح لها سائر الجسد، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے اعضاء ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ چھوٹا سا لوتھڑا یا چھوٹا سا ٹکڑا اگر یہ خراب ہو جائے یعنی دل، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پھر پورے کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ الا وہی القلب، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس سے مراد قلب ہے یعنی دل۔ لہذا اس دل کی اصلاح کرنا اور اس کو سنوارنا اور اس کی حالت کو درست کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی اہمیت کو یوں بھی واضح فرمایا کہ لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه،
کہ کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا ہے، درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا دل درست نہ ہو. یعنی ایمان کی درستگی اور ایمان کی استقامت جو ہے وہ موقوف ہے کس پر؟ دل کی استقامت پر. اگر دل میں استقامت نہیں ہوگی، اگر دل مستقیم نہیں ہوگا، یہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوگا، تو ایمان بھی نہیں ہوگا صحیح طرح سے. اور اس کے بعد میں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور یہ جو دل ہے یہ اس وقت تک استقامت اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کی زبان، یعنی انسان کی زبان جب تک استقامت اختیار نہ کرے. جب تک زبان جو ہے وہ سیدھی نہیں چلے گی، زبان سے جب تک سچ نہیں بولا جائے گا، جب تک جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا جائے گا، اسی طرح غیبت، چغلخوری اور گالی گلوچ وغیرہ جب تک ان چیزوں سے زبان کو نہیں بچایا جائے گا، اس وقت تک انسان کا دل جو ہے وہ بھی مستقیم نہیں ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ ایمان کی استقامت کے لیے دل کی استقامت ضروری ہے، اور دل کی استقامت کے لیے زبان کی استقامت ضروری ہے. تو ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ اعضاء کا واقعتاً بادشاہ ہے. طبی طور پر تو ہے ہی، آپ جانتے ہیں، اور شرعی طور پر بھی یہی، اس دل کی یہ حیثیت برقرار ہے. جب تک یہ دل مستقیم نہیں ہوگا، اس میں ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک باقی جسم جو ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی جو جائے قرار ہے وہ دل بنایا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس ایمان کو مزین کر دیا. کہاں پر؟ چہرے پر، آنکھوں میں، یا کانوں میں، یا جسم کے کسی اور عضو میں نہیں. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو اللہ رب العزت نے مزین فرمایا، اس کو خوبصورت فرمایا. کہاں پر؟ اب اس کے دل میں، انسان کے دل میں. فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر. تو گویا کہ ایمان جو ہے اس کا محل دل ہے، اس کی جائے قرار دل ہے. لہذا جب ایمان کی جائے قرار دل ہے تو پھر اس دل کی اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا صحابہ اکرام سے، ویسے آپ نے پوچھا کہ من افضل الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان، سب سے افضل آدمی وہ ہے کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. صدوق اللسان کا معنی تو معروف ہے، یعنی سچی زبان والا. مخموم القلب، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول دل کے زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، صدوق اللسان کا معنی ہمیں معلوم ہے کہ جس کی زبان سچی ہو، لیکن مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ جس کی بنا پر آپ نے اس آدمی کو سب سے افضل قرار دیا ہے، جو کہ مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی. مخموم القلب سے مراد وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، اور اس کا دل صاف ستھرا ہو. لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ ہو. ولا بغی، اس میں ظلم نہ ہو. ولا غل، اور اس میں خیانت نہ ہو. ولا حسد، اور اس میں حسد نہ ہو. یہ صفات جو ہیں یہ بڑی عظیم صفات ہیں. صاف ستھرا دل اور جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہو، اور اس میں کوئی گناہ نہیں، ظلم نہیں، خیانت نہیں، حسد نہیں. جس دل کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ دل جس انسان کے اندر ہوگا وہ انسان جو ہے وہ سب سے افضل ہوگا. آج ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہمارا دل جو ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے؟ اور کیا ہمارا دل بالکل صاف ستھرا ہے؟ کوئی گناہ نہیں، کوئی ظلم نہیں، خیانت اور حسد کے جذبات، نفرت، بغض اور عداوت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم سب سے افضل ہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں یا ان میں سے بعض صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم لوگوں میں سب سے افضل نہیں قرار پا سکتے. سب سے افضل قرار پانے کے لیے، سب سے افضل ہونے کے لیے یہ جو صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. میرے عزیز بھائیوں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ سب سے افضل دل کون سا ہے، سب سے افضل دل کون سا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان للہ آنیۃ فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اور فرمایا کہ تمہارے رب کے جو برتن ہیں زمین پر وہ اس کے نیک بندوں کے دل ہیں، اس کے نیک بندوں کے دل جو ہیں وہ زمین میں اس کے برتن ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّهَا إِلَيْهِ وَأَلْيَنَهَا أَرَقَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دل کون سا دل ہے؟ جو سب سے زیادہ نرم ہے، سب سے زیادہ نرم دل جو ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہونے کی بجائے بڑے سخت ہوتے ہیں، ہمارے اندر سخت سنگ دلی اور سخت دلی جو ہے وہ بہت پائی جاتی ہے، اور اس کے مظاہر، اس کی اشکال ہمیں بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج لوگوں کے اندر جس قدر تیزی کے ساتھ برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ کس وجہ سے؟ گناہوں کا پھیلنا اور برائیوں کا پھیلنا جو ہے یہ لوگوں کی سنگ دلی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ لوگ بہت ہی سنگ دل ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کھلم کھلا علن اعلان اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ شرک کی کون سی صورت ہے جو آج اس خطہ زمین پر موجود نہیں ہے؟ تمام تمام صورتوں کے ساتھ، تمام شکلوں کے ساتھ یہ شرک آج موجود ہے۔ اسی طرح بدعت موجود ہے، اسی طرح لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں، ہفتہ بھر نماز کے قریب نہیں جاتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز پر اکتفا کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور دھوکہ دہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ کیوں ہیں؟ ہماری سنگ دلی کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ کالحجارہ، بالکل پتھر کی طرح، او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بالکل بنو اسرائیل کی طرح آج اس امت محمدیہ میں بھی بہت سارے لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کے باوجود، بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود لوگوں کو ذرہ بھر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ یہ دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے، سنگ دلی کی وجہ سے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، اس دل کو نرم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نرم دلی کس طرح سے آ سکتی ہے؟ اس کے کئی وسائل ہیں اور کئی اس کے اسباب ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سنگ دلی ہے، اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل رہنا یہ ایک سنگ دلی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے، اس کے دین پر عمل کیا جائے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اکثر و بیشتر اوقات میں انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے اور اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ اس طرح اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ دل سنگ دل ہونے سے، یہ انسان سنگ دل ہونے سے اور اس کا دل سخت ہونے سے بچ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ اور مردہ کی مثال کس طرح ہے؟ اس طرح ہے جیسے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے ذکر سے مکمل طور پر غفلت اختیار کر لے اس کا دل مر جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے دل کو نرم کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسرا سبب، سنگ دلی کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ موت سے غافل ہیں، اور اس دل کو نرم کرنے کا ایک وسیلہ کیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ موت سے غفلت سنگ دلی کا سبب ہے، اور موت کو یاد کرنا رقت قلب کا سبب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج لوگوں نے موت کو بھلا دیا ہے کہ ہمیں مرنا ہے،
ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اس سے لوگوں نے غفلت اختیار کر لی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، اور وہ موت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ صحابہ اکرام سے آپ نے سوال کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم له استعدادا واکثرهم لما بعده استعدادا، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ آج کس کو عقل مند کہا جاتا ہے؟ جو دنیاوی معاملات میں بڑا شاطر ہوتا ہے، اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جو مجلس میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد آنے والی زندگی میں کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ ہم نے کتنی تیاری کی ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے؟ کتنے اعمال ہم نے ذخیرہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں ذخیرہ کی اور کتنے گناہ ہم نے کر لیے ہیں، کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے اور کہاں تک ہم نے اپنی اصلاح کی ہے۔ تو سنگ دلی کا ایک بہت بڑا سبب موت سے غفلت، اور اس دل کو نرم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے سنگ دلی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قبرستان کی زیارت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ ایک انسان اگر مکمل طور پر بہت زیادہ عرصے تک وہ قبرستان میں نہ جائے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ بار بار قبرستان کی زیارت کی جائے اور قبرستان میں جا کر انسان اپنی موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے، قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا۔ الا فزوروها، لیکن تم قبرستان میں جایا کرو۔ فإنها ترق القلب، قبرستان کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ترق القلب، اس سے آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، آپ کا دل نرم ہوگا، دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا۔ وتدمع العین، اور آپ قبرستان میں جائیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ وتذکر الآخرہ، اور قبرستان میں جانے سے آپ کو آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے دل کو نرم کرنے کا اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو پیدا کرنے کا اور اس کی خشیت کو پیدا کرنے کا۔ اسی طرح ایک اور سبب دل کو نرم کرنے کا وہ قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا ہے۔ تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی دل موم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی مؤثر کتاب ہے، اس قدر مؤثر کتاب ہے، اس قدر مؤثر کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور متصدعا من خشية اللہ، اور وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ قرآن تو اس قدر مؤثر ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید اس قدر مؤثر ہو کہ یہ پہاڑ کو بھی پھاڑ سکتا ہے، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اپنی تاثیر کی وجہ سے۔ تو اس کی تاثیر کی وجہ سے یہ انسان کا جو چھوٹا سا دل ہے، یہ چھوٹا سا لوتھڑا، چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے انسان کے جسم کا، یہ کیوں نرم نہیں پڑتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم صرف الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبان کے ساتھ اس کے الفاظ کو دہراتے ہیں اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو دل کے اندر نہیں اتارتے۔ یہ معانی مفاہیم دل کے اندر اتریں گے تو دل نرم ہوگا اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث، سب سے بہتر بات کو اتارا، کتاب متشابہہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو متشابہ ہے، جس کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، الفاظ ملتے جلتے ہیں، آیات اور صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، مثانی، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم
وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ رونگٹے ہی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تاثیر دیکھیے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دی۔ ہم اس کو کھول کر گوارا نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں اس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، 1 2 4 ختم کر لیے تو بڑا مار کا مال لیا، فخر کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے اتنے زیادہ ختم کر لیے۔ اور ارے بھائیو، قرآن مجید کو صرف اس کو زبان کے ساتھ ہی نہیں پڑھو بلکہ اس کو دل کے اندر اتارو۔ قرآن مجید کو دل کے اندر اتارو گے، اس کے معانی مفاہیم کو دل کے اندر اتارو گے تو یہ دل آپ کے نرم ہوں گے، دلوں کے اندر رقت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور پھر آپ کو موت بھی یاد آئے گی، آپ کو آخرت بھی یاد آئے گی، حساب و کتاب بھی یاد آئے گا، اپنا محاسبہ بھی آپ کریں گے۔ لیکن جب یہ دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر کیا خاک محاسبہ کریں گے اپنا؟ پھر دنیا کے معاملات میں مگن ہو کر رہ جائیں گے اور آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں رہے گی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب میں اور کھیل کود میں مگن رہنا، یہ دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسیں، لہو و لعب میں اور کھیل کود اور تماشے میں مشغول نہ رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے میں اپنے فارغ اوقات کو لگائیں۔ اس سے آپ کے دل نرم پڑیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن كثرة الضحك تميت القلوب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور تفریح کے نام پر کبھی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنستے ہنساتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہنساتے ہیں، اور تفریح کے نام پر ہم معلوم نہیں کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں سے اللہ کی خشیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اور اس کی جگہ پہ یہ شہوتوں اور دنیا کی لذتوں کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دل جو ہے وہ مردہ پڑ جاتے ہیں۔ تو دلوں کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی لغویات ہیں، جتنی فضولیات ہیں، فضول دیکھنا ہو، فضول مجلس ہو، فضول گفتگو کرنا ہو، ان تمام فضولیات سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تب جا کے آپ کے دل جو ہے نرم پڑ سکتے ہیں۔ ایک اور سبب، سنگ دلی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ مسلسل گناہ کرتے چلے جانا اور اپنے گناہوں پر اشک ندامت نہ بہانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی طلب نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ جب گناہ ہو تو گناہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہ لیغان علی قلبی، انہ لیغان علی قلبی، میرا دل بھی متاثر ہو جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرۃ، اور میں جس کی دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا، میں بھی دن کے اندر، ایک ہی دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، سر تپا ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور آج دنیا کے جو دنیا کے فتنے ہیں، ان فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو ہمارا دل کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ خود ہی سوچیں۔ اگر نبی کا دل محفوظ نہیں رہ سکتا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جب نبی کی یہ حالت ہے تو مجھے اور آپ کو تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اشک ندامت بہائیں، گڑ گڑا کر روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر میل چڑھ گیا، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ زنگ کس طرح سے ختم ہوتا ہے، یہ میل کس طرح سے ختم ہوتی ہے؟ یہ استغفار کے ساتھ، توبہ کرنے کے ساتھ، معافی مانگنے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جن کے ساتھ ہمارے دل نرم پڑ جائیں، کہ جن اسباب کے ساتھ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو، ہم ایسے اسباب کو اختیار کریں اور ان تمام اسباب سے ہم پرہیز کریں، احتیاط کریں کہ جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور انسان سخت دل، سنگ دل بن جاتا ہے۔ ایسے تمام اسباب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، انسان کا دل کسی ایک کیفیت میں ہر وقت نہیں رہتا، بلکہ اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دل اس قدر کمزور ہے اور اس میں اس قدر تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس دل کی بدلتی کیفیت کا ذکر فرمایا، دل کی بدلتی کیفیت کا ذکر کیا اور بلکہ شکوہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ہم جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے گھر والوں میں، تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے اور آخرت کی جو یاد ہے وہ نکل جاتی ہے ہمارے دلوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس حالت میں میری مجلس کے اندر ہوتے ہو، اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں ہی رہو تو فرشتے تمہارے گھروں کے اندر آتے اور تمہاری زیارت کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے تو کبھی اللہ کے خوف سے غفلت ہوتی ہے، اور کبھی موت کی یاد ہوتی ہے اس دل کے اندر تو کبھی موت کی یاد سے غفلت ہوتی ہے، کبھی ایمان اور کبھی شکوک و شبہات، کبھی اللہ رب العزت کی اطاعت کی محبت اور کبھی نافرمانی اور گناہوں اور برائیوں کی محبت۔ یہ دل کی بدلتی کیفیت جو ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھلے میدان کے اندر ایک پر پڑا ہوا اور اس پر کو ہوا جو ہے وہ کبھی اس طرح کر دیتی ہو، کبھی اس طرح کر دیتی ہو، کبھی پیٹھ کے بل کبھی چہرے کے بل، یعنی وہ پر جو ہے وہ بدستور بدلتا رہتا ہے کیونکہ کھلے میدان میں ہے، اور جیسے ہی ہوا آتی ہے، ہوا کا جھونکا آیا اس طرف سے تو ادھر لے گئی وہ ہوا اس کو، اور ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا تو اس کو ادھر سے لے گئی، ادھر سے ادھر لے گیا۔ تو یہ دل بھی اسی طرح سے بدلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا اور میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ثابت رکھنا۔ یہ دعا کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام بعض اوقات پوچھتے اللہ کے رسول آپ بھی اتنی کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آپ کو کیا خدشہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ جو دل ہے یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ جو دل ہے یہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ثابت رکھنا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔
اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کی ترغیب بھی دی کہ آپ یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو دل کی ہدایت اور دل کا اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت رہنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دو دعائیں بہت ہی ضروری ہیں دلوں کی اصلاح کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ سورۃ آل عمران کے بالکل پہلے صفحے پر موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اور دوسری دعا جو ابھی میں نے ذکر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یہ دعا بہت ہی ضروری ہے دل کی اصلاح کے لیے۔ آخر میں ایک تنبیہ کرتا چلوں میرے بھائیو، آپ کو پتا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کی روایات موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتے تھے، بلکہ پورے کا پورا مہینہ تقریباً روزوں میں گزارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل فیہ الناس بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العزت کی طرف پیش کیا جائے، اللہ کی طرف بلند کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں۔ تو یہ فضیلت ہے اور یہ حکمت ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللہم فرج هم المهمومین ونفس كرب المكروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صفحے درست کر لیں، ساتھ میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور قدموں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
والقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے کہ ایک قرآن مجید یہاں رکھا گیا ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں. یہ قرآن مجید یہ چھوٹے سائز میں ہے اور یہ 5 کلر میں ہے. اس کا کور 5 کلر میں، اور اس کے اندر جو قرآن مجید ہے وہ 7 کلرز میں ہے. وہ تو 7 رنگوں میں اس کو پرنٹ کیا گیا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس قرآن مجید کی کہ اس میں تجوید کے جو احکام ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. یعنی کس حرف پہ مثلا غنہ ہوگا، کس حرف پہ مد ہوگی، کس حرف پہ کیا ہوگا، یہ سارے احکام جو ہیں تجوید کے، وہ ہر ایک حکم کو ایک خاص کلر میں دیا گیا ہے، ایک خاص رنگ میں اس کو دیا گیا ہے کہ یہاں یہ رنگ ہے تو اس میں یہاں مد ہوگی، مثلا یہاں پر یہ کلر ہے تو یہاں غنہ ہوگا، یہاں پر یہ چیز ہوگی، یہاں پر یہ چیز ہوگی. تو 7 کلرز میں اس کو پرنٹ کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید آپ کو باہر ساتھیوں کے پاس مل سکتا ہے. اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے سالمیہ کا، وہ آج بھی انشاءاللہ ہوگا حسب معمول. پچھلے 2 جمعوں کی چھٹی کے بعد انشاءاللہ آج ہمارا پروگرام پھر سے شروع ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد ہماری حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارا درس تفسیر ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. یہ پروگرام مسجد احمد المہری میں ہوتا ہے، جو کہ گلف مارٹ کے سامنے ہے اور عیدی بقالہ کے بالکل پیچھے. تو یہاں آپ اس مسجد میں آ کر کے حدیث کی کلاس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور تفسیر کی کلاس سے بھی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا واسطہ سے دعا کر سکتے ہیں. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں پکار کو سنتے ہیں. تیسرا، اولیاء کرام کے واسطے یا وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. چوتھا، بابا آدم سے اپنی توبہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا بابا آدم نے اپنی توبہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی تھی. دیکھیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا دعا کی تھی یہ نہیں، اس کا فیصلہ تو قرآن مجید سے ہی ہمیں مل جاتا ہے، اس کا جواب قرآن مجید سے مل جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھے، اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھے اور انہی کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا.
تو وہ کلمات کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے سورۃ الاعراف کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا انہوں نے کی دونوں نے, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے. تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب آپ ہی دیکھ لیں کہ ان کلمات کے اندر, اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہاں ہے؟ ان کلمات کے اندر تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں ہے. تو آپ وہ کلمات پیش کریں کہ ان کلمات کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. وہ پیش کرنے چاہیے. وہ آخر آپ جو بات کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بھی پیش کریں قرآن سے یا حدیث سے. تو قرآن اور حدیث میں ایسے کوئی کلمات, ایسی کوئی دعا نہیں ہے بابا آدم علیہ السلام کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ الفاظ یہی تھے دعا کے جو کہ میں نے ابھی پڑھے ہیں. تو اس لیے کسی بھی اسی تمہید سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ کسی بھی شخصیت کا واسطہ دینا, کسی بھی شخصیت کا واسطہ دینا دعا کے اندر یہ درست نہیں ہے. کسی بھی شخصیت کا, حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا دعا کے اندر یہ درست نہیں ہے. آپ کی شخصیت کو وسیلہ بنانا یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا نہیں مانگتے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا پکار کو سنتے ہیں؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا اور پکار کو نہیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولكن اللہ یسمع من یشاء. آپ فوت شدہ حضرات کو نہیں سنا سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں جا چکے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں نہیں گئے ہیں؟ آپ کو قبر میں دفنایا نہیں گیا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنایا گیا. اور آپ کی قبر تو معروف ہے, مشہور ہے کہ کہاں ہے آپ کی قبر. جب آپ قبر میں ہیں تو قبر والے جتنے بھی ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے, چاہے ان میں انبیاء بھی ہیں, ان میں اولیاء اور بزرگان دین بھی ہیں, اور ائمہ اور صالحین بھی ہیں, صدیقین شہداء بھی ہیں. کسی کو بھی جو قبر میں چلا گیا, جو اس دنیا سے فوت ہو گیا, آپ اس کو نہیں سنا سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا سکتے ہیں. میں اور آپ کسی کو نہیں سنا سکتے. ایک بھائی نے دعا کی اپیل کی ہے کہ آج اطلاع ملی ہے کہ انصار محمود کی والدہ وفات پا گئی ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ہم ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں, جنت الفردوس میں داخل فرمائے, اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اسی طرح جتنے بھی فوت شدہ حضرات ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین میں سے ہوں, بہن بھائیوں میں سے, دوستوں میں سے ہوں, جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. ہماری موت آئے تو کلمہ توحید پر آئے, عمل صالح پر آئے, اور اس حالت میں موت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر.